سیدنا حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. نسلی بات ہے، نسب کی بات ہے. دین میں نسب ثانوی حیثیت رکھتا ہے، نسبت ایمان اول حیثیت رکھتی ہے، نسبت خاندان دوسری حیثیت رکھتی ہے. اٹھا لیجیے قرآن کریم کو، پڑھا آپ نے. لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی خاندان کی عورتیں ہیں نا. کیا کہتا ہے قرآن پاک؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ. نوح علیہ السلام کی عورت، لوط علیہ السلام کی بیوی، فرمایا اللہ نے میرے دونوں صالح بندوں کے ساتھ تھی، لیکن لم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، وہ ان بحیثیت نبی کے بھی ان دونوں عورتوں کے کچھ کام نہ آ سکے اللہ کی بارگاہ میں. نسبت ایمان ہو تو نبی کام آ سکتا ہے، نسبت ایمان نہ ہو تو نسبت خاندانی نسبی نسبت کام نہیں آتی. تو گویا سیدنا حسین کی ہمارے دلوں میں عزت، عظمت، حرمت، جلال، اجلال، احترام و اکرام جو ہے وہ ان کی نسبت ایمانی سے اولاً اور اس برکت سے، اس رحمت سے نسبت نسبی دوسرے درجے پر. اگر مومن نہ ہوتے معاذ اللہ، جیسے کہ آپ کے تایا جان مومن نہ تھے، یعنی مسٹر طالب مولا علی کے سب سے بڑے بھائی، مومن نہ تھا، کافر تھا. غزوہ بدر میں ابو جہل کے ساتھ تھا اور محمد کریم کے ساتھ لڑنے کے لیے گیا تھا. علی محمد کریم کے ساتھ تھے اور مسٹر طالب مسٹر ابو جال کے ساتھ تھے. مسٹر ابو جال ڈیموکریٹک یونائٹڈ فرنٹ کا لیڈر تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی وحدانیت و آمریت کے واحد نمائندے، اور باقی سب آپ کے مطیع و فرما بردار، آپ کے خدام اور آپ کے غلام. مسٹر طالب صحابہ کے ہاتھوں قتل ہو کر جہنم میں گیا اور علی بن ابی طالب بڑے بڑے مشرکوں اور باقی صحابہ مشرکوں کو قتل کر کے جنت کے وارث ہوئے. درست ہے؟ تو نسب تو کام نہ آیا طالب کے. طالب کے کام میں نسب نہ آیا. کہ نسب آیا کام میں؟ نہیں آیا. اور آگے چلیے، جناب عقیل رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. فتح مکہ سے پہلے ان کی زندگی کافرانہ ہے. نسب کام میں آتا اگر مر جاتے تو؟ نہ آتا نا. اور فتح مکہ کے بعد ابو سفیان اور اس کا بیٹا اور ان کی اہلیہ رضی اللہ عنہ یہ مسلمان ہوں تو آپ میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسلام مجبوری کا تھا. علی کے بڑے بھائی کا اسلام ہو تو آپ کہتے ہیں کون مؤمنن. آخر یہ تقسیم کا آپ کو کس نے حق کیا؟ اتنی سی موٹی کتابیں لکھنے بیٹھ جاتے ہیں. ایف اے کے کورس، بی اے کا کورس، ایم اے کے نصاب میں کچھ پاگلوں نے پی ایچ ڈی کیا اور کچھ اللہ کے بندوں نے خلافت الملوکیت لکھ ڈالی اور کہا بنی امیہ جو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے ان کا اسلام معیاری اسلام نہیں تھا. نبی نے ان کو کہا انتم الطلقاء، تم آج کے دن آزاد ہو جاؤ. لیکن میں درخواست کروں گا بڑی محبت سے اور پوچھتا ہوں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی چچا کے گھر کو دارالامن نہیں کہا؟ کسی تایا کے گھر کو، کسی پھوپھی کے گھر کو، کسی خالہ کے گھر کو، کسی ماموں کے گھر کو؟ پھر اللہ کے گھر کو دارالامن کہا اور ابو سفیان کے گھر کو دارالامن کہا.
اور یہ کسی کے بس میں نہیں ہے جسے اللہ دے.